إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہر معاملے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طرح تہذیبوں کے اعتبار سے، ثقافت اور کلچر کے اعتبار سے بھی رہنمائی کرتا ہے، اور ہم نے اپنی زندگی کو اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں کیسے گزارنا ہے، اس کی بھی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اسی پہ ہم بات کریں گے کہ ہمیں اپنے محلوں میں، اپنے ڈیروں پہ، اپنی گزرگاہوں میں کس طرح کا طریقہ اختیار کرنا ہے اپنی اسلامی زندگی گزارنے کے لیے۔
صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس بالطرقات، کہ اے میرے صحابہ تم اپنے ڈیروں پہ، اپنے رستوں میں، چوکوں چوراہوں پہ کھڑے نہ ہوا کرو، وہاں پہ نہ بیٹھا کرو۔ اب جو عرب کے لوگ تھے ان کی زندگی ایسی تھی، سردار لوگ تھے، اعلیٰ قبیلوں والے، بڑے خاندانوں والے تھے، تو ان کی عادت ہوتی تھی راتوں کے وقت یا دن کے وقت کوئی حصہ مقرر کر لیتے، دن کا کوئی وقت مقرر کر لیتے کہ اس وقت میں ہم اپنے ڈیروں پہ بیٹھیں گے۔ جب صحابہ کرام نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ اپنے ڈیروں پہ بیٹھتے تھے اور بات چیت کیا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی نے ان کو ڈیروں پہ بیٹھنے سے منع کیا، کہا یہ ڈیروں پہ نہ بیٹھا کرو اور یہ چوکوں چوراہوں میں کھڑے نہ ہوا کرو۔ ہم بھی دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ڈیرے بنے ہوئے ہیں، حویلیاں بنی ہوئی ہیں، شام کے وقت، عصر کے بعد ڈیروں پہ جا کے بیٹھتے ہیں ہم، یاروں دوستوں کے پاس یا بڑے خاندان کے جو لوگ ہیں ان کے پاس۔ تو اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، شروع سے ایسے چل رہا ہے، ہم بیٹھتے ہیں، ہماری مجلس لگتی ہے، ہم وہاں بات چیت کرتے ہیں، تو یہ ایک ایسا امر ہے، ایسا معاملہ ہے کہ یہ ہم سے چھوڑنا مشکل ہے تھوڑا، کیونکہ چلتا آ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اصرار نہیں کیا، کہا ٹھیک ہے تم بیٹھو، لیکن ان اصولوں کے ساتھ بیٹھنا ہے جو اصول میں تمہیں بتاؤں گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ڈیروں پہ بیٹھنا کوئی ممنوع نہیں ہے، بیٹھو، لیکن طریقہ وہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ان اصولوں کو اختیار کر کے اگر ہم آج کے دور میں بھی بیٹھیں گے تو ہمارا بیٹھنا بھی باعث برکت ہوگا۔ آج کل بھی ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ڈیروں سے منع کریں تو وہ نہیں بات آتے، کیونکہ چلتا آ رہا ہے، ایک طریقہ ہے، ایک رواج ہے، شام کے وقت لوگ کاروبار سے، منڈیوں سے واپس جاتے ہیں تو مل کے بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس کو اچھا نہیں سمجھا تو منع کیا، تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بس و کم بار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر اصول بتائے، کہا ٹھیک ہے تم بیٹھو، لیکن اپنے ڈیروں کو، اپنے راستوں کو اپنا ان کا حق دو۔ اسلام میں نا حقوق متعین کیے گئے ہیں، جس طرح بیوہ کے حقوق ہیں، یتیموں مسکینوں کے حقوق ہیں، اس طرح دیگر، اسی طرح رستوں کے بھی حق شریعت نے بتائے ہیں۔ جن ڈیروں پہ، جن جگہوں پہ ہم بیٹھتے ہیں ان کے حق بھی بتائے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیٹھا کرو، لیکن رستوں کو ان کے حق دیا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وما حقہ، ان کا حق کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حق کیا ہے، ہمیں بتائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلا اصول آپ نے بتایا غض البصر، اپنے ڈیروں پہ، اپنے چوکوں چوراہوں میں اگر تم نے کھڑے ہونا ہی ہے تو اپنی آنکھ کو جھکا کے رکھنا ہے۔ اسلام معاشروں کو تباہ نہیں کرتا، اسلام معاشروں کو تعمیر کرتا ہے۔ اسلام ہمارے اوپر تنگیاں نہیں ڈالتا۔ دیکھو نا صحابہ کے لیے مشکل تھا تو اللہ کے نبی نے کہا چلو ٹھیک ہے تم بیٹھ جائے گا، لیکن ان اصولوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، یہ حق پورے کرنے ہیں۔ پوچھا حق کیا ہے تو فرمایا پہلا حق یہ ہے غض البصر،
جب تم چوکو چوراہوں میں کھڑے ہوتے ہو، اپنی دکانوں پہ بیٹھے ہوتے ہو، ڈیروں پہ بیٹھے ہوتے ہو، مسلمانوں کی عزتیں گزرے گی، خواتین گزرے گی، ان کے اوپر نظریں نہیں کسنا، آنکھوں کو جھکا کے رکھنا ہے۔ اسلام مجلسیں بھی پاکیزہ دیتا ہے، اور انسان کے نفس کو بھی اسلام پاک بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان کی آنکھ بھی زنا کرتی ہے، اور آنکھ کا زنا فرمایا النظر، دیکھنا ہے۔ ان حرام کاموں کو جن سے اللہ نے منع کیا ہے، ان کو دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے۔ فرمایا شرمگاہ تو تصدیق یا تکذیب کرتی ہے، ویسے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ تو پہلا اصول یہ ہے غض البصر، اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرو، اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھو۔ لوگوں کی عزتوں کو کسنا، مسلمانوں یہ تمہاری شیان شان نہیں ہے، تم اعلیٰ لوگ ہو۔ کلمہ پڑھنے والے لوگ اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الایمان بضع و سبعون بابا، کہا ایمان کی 70 سے زیادہ اس کے دروازے ہیں۔ افضلها قول لا الہ الا اللہ، اور ایمان کے دروازوں میں، شاخوں میں سب سے افضل دروازہ اور شاخ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ پڑھ لینا ہے۔ اس لیے جو شخص بھی کلمہ پڑھنے والا ہے نا، وہ کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے والے لوگ اعلیٰ ہوتے ہیں۔ اسلام اعلیٰ دین ہے، اسلام کو قبول کرنے والے بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ ہمارے ضرب چھوٹے ہیں کہ آج ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا، ہم اپنا تقابل کفر کی دنیا کے ساتھ کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یورپ کی کیا بات ہے، اور اللہ نے ان کو دنیا دی ہوئی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، ان کی تو جنت بنی ہوئی ہے، اور جو ایمان والا ہے فرمایا یہ دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے۔ جس طرح قیدی کو اصولوں کے مطابق رہنا پڑتا ہے، پابندی کرنا پڑتی ہے اصولوں کی، نظم و ضبط کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، اسی طرح ایک مومن بندے کو اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق رہنا پڑے گا۔ ان کی جنت بنی ہوئی ہے، وہ کافر ہیں، اور ہم مسلمان دنیا کے پیچھے لگ کے ان کے ساتھ اپنا تقابل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ سراسر حماقت ہے۔ وہ جاہل ہیں، کافر ہیں، نافرمان ہیں اپنے رب کے، اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، پرلے درجے کے سیکولر لبرل قسم کے لوگ ہیں جن کے اندر کوئی غیرت اور حیا ہے ہی نہیں ہے، جانوروں جیسی زندگی ہے جن کی۔ ہم اعلیٰ لوگ ہو کے ان کے ساتھ اپنا تقابل کرتے ہیں، اور پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچ کے بڑے آرام کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں مسلمانوں کو ہے کہ مسلمان ملکوں کے پاس ہے کیا؟ یہ ہمارے تبصرے ہوتے ہیں۔ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ایک مسلمان کے پاس کلمہ طیبہ ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے افضل ہے۔ اس لیے مسلمانوں یہ بات یاد رکھو، ذہن نشین کر لو، تم دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ لوگ ہو۔ یاد رکھو اللہ کا منحاکمین کے ہاں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کافروں کے ساتھ اپنا موازنہ دنیا کی بنیاد پہ نہیں، ایمان کی بنیاد پہ کیا کرو، پھر آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ مسلمان سب سے اعلیٰ لوگ ہیں، مسلمان ملک سب سے اعلیٰ اور اچھے ملک ہیں، کیونکہ ان کے اندر رہنے والے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں۔ تو فرمایا یہ ایمان کی سب سے اعلیٰ شاخ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ تو فرمایا تم اپنی نظروں میں حیا پیدا کرو، غض البصر، رستے کو اس کا حق دو۔ یہ نہ ہو کہ تو اپنی دکان پہ، چوک چوراہے میں، اپنی حویلی میں، اپنے ڈیرے پہ بیٹھا ہے اور مسلمانوں کی عزتوں کو چھیڑ رہا ہے، وہاں اپنے مسلمانوں کی عزتوں کے پول کھول کے بیٹھا ہوا ہے، فلانی ایسی ہے، فلانی ایسی ہے، وہ وہاں جاتی ہے، وہ یہاں سے آتی ہے۔ یہ تبصرے کرنے چھوڑ دو، غض البصر، اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرو۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمانوں کی عورتیں آپس میں بہنیں ہیں۔ کیا کبھی کسی نے اپنی بہن کو لوگوں کے سامنے ننگا کیا؟ اس کی عزت کو تار تار کیا؟
اسلام اعلیٰ سوچ دیتا ہے، ذہنی وسعت دیتا ہے کہ ان سارے مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھو، خواتین مسلمان خواتین کو اپنی بہنیں سمجھیں، اور پھر ان کے یہ حق پورے کریں کہ جس طرح اپنی سگی بہنوں کو تم ننگا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، سوچتے بھی نہیں ہو، غیرت کے مسئلے بناتے ہو، قتل و غارت شروع کر دیتے ہو، اسی طرح سارے مسلمانوں کو اپنا بھائی بہن سمجھتے ہوئے ان کی عزتوں کا خیال رکھو۔ جس کی طرف نظر باندھ کے ٹک ٹکی لگا کے بیٹھے ہوئے ہو نا، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ کلمے کی بنیاد پہ تمہاری بہن ہے۔ تو فرمایا غض البصر، اپنی آنکھ کا جھکاؤ اس کو اپنے اندر پیدا کر، لوگوں کی عزتوں کی طرف نہ دیکھو، حیا پیدا کرو اپنے اندر۔ فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ کامل مومن بننا چاہتے ہو تو نظروں میں بھی حیا پیدا کرو، پھر تمہارا ایمان مکمل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے نا، استشرفها الشیطان، تو شیطان اس کو بڑا خوبصورت بنا کے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ حقیقت اس کی کیا ہے، وہ خوبصورت ہے یا نہیں، یہ اللہ کو پتا ہے، لیکن شیطان ایسا پاگل بناتا ہے، وہ ہمارے دماغوں پہ آپ کیا حاوی ہو جاتا ہے، اور ایک مسلمان عورت کو جو بازار سے چوک چوراہے سے رستے سے گزر رہی ہو، اس کو خوبصورت بنا کے ہماری آنکھوں کے سامنے پیش کرتا ہے، تاکہ مسلمان کے ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے، اس کے اندر اسلام کی محبت نہ رہے، لڑکیوں کی محبت بیٹھ جائے۔ یہ جتنے زنا بدکاریاں آج عام ہیں، اس کے پیچھے یہی چیز ہے، غض البصر ہے ہی نہیں۔ آپ روڈ پہ جا رہے ہو نا، آپ دیکھیں کبھی لوگوں کی آنکھوں کو، ایسا گرا ہوا معاشرہ آج کا، ہر عورت کو دیکھنا، اور اللہ معاف کرے یہ جو ہمارا ڈرائیور طبقہ ہے نا، یہ ٹیوٹیں چلانے والے، بسیں چلانے والے، انہوں نے فرنٹ سیٹ رکھی ہی عورتوں کے لیے ہوتی ہے، کسی کو بٹھاتے ہی نہیں۔ کوئی بڑا بندہ ہو عزت و احترام والا، اس کو بٹھا دیں گے، عام چھوٹا کوئی نوجوان جا کے بیٹھے کہیں گے پیچھے بیٹھو، لڑکیوں کو ساتھ بٹھانا ہم نے۔ یہ میں وجہ بیان کر رہا ہوں کہ ہماری آنکھوں میں جھکاؤ پیدا کیوں نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے، یہ فلمیں، یہ ڈرامے، یہ نیٹ کا کثرت سے استعمال دماغ خراب کر رہا ہے آج نوجوانوں کے۔ ساری ساری رات، اب راتیں لمبی ہو گئی ہیں، یہ جو آوارہ قسم کے نوجوان ہیں ان کی موجیں لگ گئی، ساری ساری رات فلمیں، ڈرامے، فحاشی کے اندر اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے، کانوں میں ہیڈ فون لگائیں، فحاشی سن بھی رہے ہیں، فحاشی دیکھ بھی رہے ہیں، ایمان کا جنازہ نکل رہا ہے۔ اور اللہ معاف کرے یہ ہمارے گھروں کی حالتیں ہیں، اور اس موبائل نے اس قدر مصیبت آج ڈالی ہوئی ہے، اور نوجوان تو دور ہیں، آج کے بوڑھوں کو بھی سکون نہیں ہے، آج کے بچوں کو، بوڑھی عورتوں کو بھی سکون نہیں ہے۔ آسان کر دیا کافروں نے ہمارے لیے زنا کو۔ جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، ساری رات سارا دن گانے فحاشی کے اندر اپنے آپ کو ڈال لیتے ہیں، پھر شیطان ہے نا وہ حاوی ہوا ہے ہمارے دلوں پہ، پھر وہ جنسی خواہشات کو ابھارتا ہے، پھر انسان رسیاں توڑواتا ہے، وہ لڑائیاں کرتا ہے، وہ گھر سے باہر رہتا ہے، اس میں آوارگی آ جاتی ہے، اس کو گھر میں بوڑھا ماں باپ اچھا نہیں لگتا، نہ وہ کسی کا کہنا مانتا ہے، اس کو اس کے اس جیسے یار دوست پسند ہیں، ان کی مدرسے پسند ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا پسند ہے، ان کے ساتھ موٹر سائیکل کے اوپر منہ میں سگریٹ لے کے گانے چلا کے چلنا پھرنا پسند ہے، پھر وہ رسیاں توڑواتا ہے، وہ جگہ ڈھونڈتا ہے، وہ نیٹ پہ سرچ کرتا ہے، وہ زنا کو دیکھنا، زنا کرنے کے لیے، خود کو اس خواہش کے اوپر عمل کرنے کے لیے وہ طرح طرح کی ترکیبیں، طرح طرح کے رستے ڈھونڈتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو برباد کر لیتا ہے، پھر اس کی آنکھوں میں حیا نہیں رہتا، پھر وہ ہر گزرنے والی کو دیکھتا ہے، پھر اگر وہ کسی دکان پہ بیٹھا ہے نا، کوئی اس کے پاس کسٹمر عورت آ گئی ہے، پھر وہ اس کو بھی دیکھتا ہے، اس کی زبان میں اپنے ماں باپ کے لیے سختی ہے،
گالی گلوچ ہے بہن بھائیوں کے لیے، لیکن غیر محرموں کے لیے اس کی زبان بڑی نرم ہو جاتی ہے، بڑے ان کو پیکی دیتا وہ، بڑی آسانیاں کرتا ان کے لیے۔ یہ عزیز بھائیوں اس موبائل کا، اس فحاشی کا سارا گند ہے جو اس کے دل و دماغ کے اوپر چھا چکا ہے، اور اب وہ اتر نہیں رہا، اور اب وہ زنا کی طرف جانے کے لیے بڑا بےتاب پھر رہا ہے، پھر آنکھوں میں حیا نہیں رہتی۔ اس لیے اسلام ہمیں سمجھاتا ہے کہ ایک تو چیز حرام ہے نا، اس حرام چیز کی طرف لے جانے والے جو ذرائع ہیں نا، ان سے بھی بچنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یعنی وہ چیزیں، وہ رستے، وہ ذریعے اختیار نہ کرو جو تمہیں زنا تک لے جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت زنا عام ہو جائے گا، اس کو برا بھی نہیں سمجھا جائے گا، یہ رواج بن جائے گا۔ دیکھو نا مسلمان نوجوان فحاشی دیکھتے ہیں، فحاشی والے کام کرتے ہیں تو اپنے یاروں دوستوں کو بڑے آرام سے بتا رہے ہیں، ان کو داد دی جا رہی ہے، ان کو ان کے دوستوں کی طرف سے شاباش ملتی ہے، اور وہ اس کو اس کام کی طرف اور ابھارتے ہیں، اس کے لیے ذرائع کو واضح کرتے ہیں، رستے کھولتے ہیں اس کے لیے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لوگوں نکاح کیا کرو۔ آپ نے صاف بات کی ہے، ہم جتنے مرضی سیانے بن جائیں نا، ہم اپنے رب سے سیانے نہیں ہو سکتے۔ ہمارے رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، جتنا اللہ ہمیں جانتا ہے نا، ہم خود بھی اپنے آپ کو نہیں جانتے۔ اللہ نے یہ اصول بتا دیا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، یہ جتنے نوجوان مرد ہیں، نوجوان عورتیں ہیں، ان کی شادیاں کرو، نکاح کرو ان کے۔ اللہ خرچہ کہاں سے لائیں؟ تنگ دست ہیں، کیا کریں گے؟ اللہ نے اگلی بات یہ کر دی إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر تم تنگ دست ہو چکے ہو نا تو وہ اللہ تمہیں نکاح کرنے کی وجہ سے غنی کر دے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے رب کی باتیں جھوٹی نہیں ہیں، ہمارے اللہ کے احکام جھوٹے نہیں ہیں، نہ ہی ان کے اندر نقصان ہے۔ اور آج جو دور گزر رہا ہے نا، آپ مجھ سے بڑی عمر والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ زیادہ سمجھتے ہوں گے اس دور کو، آپ کی عمریں زیادہ ہیں، کہ پہلے حالات کیسے ہوتے تھے اور آج کی دنیا کیسی ہے۔ کبھی دنیا کے اندر پاکیزگی ہوتی تھی، ماں باپ بھی شرم و حیا والے تھے، اولادیں بھی شرم و حیا والی تھی۔ ان نوجوانوں کو آپ ذرا 15-20 سال پیچھے چلے جائیں، یہ فجر کی نماز میں حاضر ہوتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے، اذکار کیا کرتے تھے، اپنے والدین کی عزت احترام کرتے تھے۔ اس 15-20 سال کے عرصے نے اللہ اکبر ایسا موقع دیا کافروں کو، انہوں نے ایسی سازشیں کی ہیں، کبھی انٹرنیٹ کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، اب 3G 4G 5G لانچ ہونے والی ہے، مسلمان کو غلاظت کے اندر گھسایا جا رہا ہے، اس کو طرح طرح کے پیکیجز دیے جا رہے ہیں، اس کو ٹی وی کے اوپر بٹھا کے موبائلوں کی پوری کمرشلیں چلائی جاتی ہیں، ننگی لڑکیاں دکھائی جاتی ہیں کمرشلوں کے اندر۔ ہمارا میڈیا جس نے ہمیں خبر دینا تھی اس حوالے سے کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، معاشروں کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہ ہمیں کمرشلیں دکھاتا ہے گندی گندی۔ وہ صابن کی کمرشل چلاتے ہیں، لڑکی نہا رہی ہے، وہ پرفیوم کی کمرشل چلاتے ہیں، لڑکی لڑکے کے ساتھ معانقہ کر رہی ہے، اور ہمارے دیکھنے والوں میں جو LCD لگی ہوئی ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ذہن سازی ہو رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے سب کچھ؟ یہ وجہ ہے محترم بھائیوں جس کی وجہ سے نظروں کے اندر جھکاؤ نہیں رہا، کیونکہ ہماری بنیادوں کے اندر ہمیں فحاشی پڑھائی جا رہی ہے۔ ہم اپنے اسکولوں کالجوں میں دیکھ لیں، BA MA کے نصاب کے اندر باقاعدہ کتابیں ہیں جن کے اوپر کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، یہ کنجریاں کوٹھوں پہ رہنے والی ان کی زندگی کیسی گزرتی ہے، یہ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر، ہماری تعلیموں کے اندر
ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے معصوم ذہنوں کے اندر یہ فحاشیاں ڈالی جا رہی ہیں کہ ان مسلمانوں کو ہم نے طیب اور پاکیزہ نہیں بننے دینا، ان کی آنکھوں کو بھی ہم نے بدنام کرنا ہے، ان کے دلوں کو بھی ہم نے ناپاک کرنا ہے۔ اور اللہ معاف کرے، ہم دن رات اس گند کے اندر ہیں، ہمارے شب و روز ایسے گزر رہے ہیں۔ ہمارا نوجوان، اس کو مسجد مدرسے کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کہا جائے نا، وہ کوئی فنڈ کی 1000 روپے کی پرچی کٹا دو، ہمیں موت پڑ جاتی ہے، اور اپنے پیکیجز لگانے کے لیے، حرام کو، فحاشی کو دیکھنے کے لیے 2-2 ہزار کے ہمارے پیکیج چلتے ہیں۔ گھروں میں وائی فائی ہے، پی ٹی سی لگا ہوا ہے، وائی فائی چل رہا ہے، 1500 2000 2500 ہم ماہانہ اس کی فیس دے رہے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ معاف کرے، آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، اور اب اتنی ترقی ہو رہی ہے، اللہ اکبر، کہ ہم فیس بک چلائیں، یوٹیوب چلائیں، ہم نے جو ویڈیو دیکھنی ہے اس کو اوپن کریں، اوپن ہونے سے پہلے اس کے اوپر 10-20 سیکنڈ کی ایک گندی کمرشل چلائی جاتی ہے۔ یہ ہمارے یوٹیوبر جن کو چینل بنانے کے بڑے شوق ہیں نا، آپ دیکھ لو، امام، خطیب، علماء کرام، بڑے بڑے مفتیان، وہ یوٹیوب کے اوپر آ کے سوشل میڈیا کا اچھا استعمال بتا رہے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں، جمعے ان کے آتے ہیں، دروس آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، ان کے فالوور ہی کوئی نہیں، ان کے فالوور ہی کوئی نہیں۔ کیا خیال ہے، ایسے ہی ہے یا نہیں؟ ان کو دیکھنے سننے والا کوئی نہیں۔ اور فحاشی، یہ یوٹیوبر یا یوٹیوب چلانے والے لوگ اپنے چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے اور چوڑوں سے پیسے لینے کے لیے، ڈالر کمانے کے لیے فحاشی والے، عریانی والے کام کرتے ہیں اور گند پھیلا رہے ہیں، اور ان کو دیکھنے والے روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں کی تعداد میں بڑھ رہے ہیں۔ یہ جتنے ہوتے ہیں نا، جس کی 1 گھنٹے کے اندر جس کو 4000 لوگوں نے دیکھ لیا نا، جس کی ویڈیو کو 1 گھنٹے میں 4000 ویور بن گئے ہیں، اس کے پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ کہ تم فحاشیاں پھیلاؤ، تم دنیا کو گندا کرو، ننگے ہو جاؤ لوگوں کے سامنے، کوئی تمہاری عزت نہ ہو، اور لالچ دیا پیسے کا۔ اور ہمارا مسلمان، اللہ اکبر، چند درہم آخرت کے مقابلے میں دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بھی ہوں، اللہ کی قسم وہ خسارہ ہی ہے۔ لیکن ہمارے نوجوان اپنے ایمان بیچ چکے ہیں، سودا کر رہے ہیں اپنے ایمان کا۔ اسلامی ویڈیوز کو کوئی نہیں دیکھ رہا، حرام زندگیوں کو، فحاشیوں کو اللہ کی قسم لائنیں لگی۔ اور یہ بھی سن لیں، اس وقت تک چینل والوں کو پیسے نہیں ملتے جب تک ان کی ویڈیوز کے اوپر ایڈیں نہیں لگوائی جاتی۔ ایڈ بے معنی کمرشل۔ وہ کمپنیاں پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، یہودیوں کی، اسرائیلیوں کی، وہ ظالم جو ہمیں گند کے اندر بھی ڈالتے ہیں اور ہمارے بچوں کو بھی قتل کر رہے ہیں غزہ میں۔ ایک طرف سے وہ ہمارے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، ان کے مکان گرا دیے، وہ کھلے آسمانوں تلے بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے اوپر بم باریاں ہو رہی ہیں، بم برسائے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف سے یہ جو ہمارے پاکستان کے مسلمان ہیں، جن کے اندر جذبہ جہاد، شوق شہادت ہے ہی نہیں، ان کو وہ کہتے ہیں تانوں کی لوڑ ہے فلسطین نو ویکھن دی، تسی ٹک ٹاک ویکھیا کرو۔ چھوٹے چھوٹے بچے، اللہ کی قسم ہم دیکھتے ہیں، واللہ ممبر کے اوپر کھڑا ہوا ہوں، ہمیں اتنا موبائل چلانا نہیں آتا جتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آتے ہیں۔ کوئی ولاگ بنا رہا ہے، کوئی اپنے طرح طرح کے بالوں کے ڈیزائن بنا کے دوڑے لگا رہے ہیں، چھلانگے لگا رہے ہیں، ون ویلنگ کر رہے ہیں۔ یہ مسلمان کیا کر رہے ہیں دنیا میں؟ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کھیل ہے، تماشا ہے، یہ کافروں کے لیے ہے۔ تمہیں یہاں اللہ نے بھیجا تمہارے امتحان کے لیے، تم امتحانی سینٹر میں آئے ہوئے ہو، یہاں تمہارے اوپر پابندیاں ہیں، تم نے اللہ کے حکم کے مطابق رہنا ہے۔
اور یہاں پہ امتحان دے کہ تم نے کامیاب ہونا ہے، کل کو جنتوں کو حاصل کرنا ہے۔ کافر نے کامیاب نہیں ہونا، کافر سارے کے سارے جہنم میں جانے والے ہیں۔ کہیں یہ تمہیں اپنے ساتھ جہنموں کا راہی نہ بنا لے۔ اللہ کے لیے ان چیزوں سے باز آ جائے، اپنی زندگی کو بامقصد زندگی بنائے کہ مجھے اللہ نے کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا، مجھے اللہ نے لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے پیدا نہیں کیا، مجھے اللہ نے بدکاری کے لیے، زنا کے لیے، فحاشی کے لیے دنیا کے اندر پیدا نہیں کیا۔ میرے رب نے مجھے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے۔ صحابہ نے یہ مقصد سمجھا تھا۔ تو محترم بھائیو، یہ جتنے بھی ہمارے معاشرے کے اندر ناسور اور حرام چیزیں ہیں نا، ان کے پیچھے سب سے بڑی مین وجہ نکاح کا نہ ہونا ہے۔ اور نکاح جب نہیں ہوا، جوان لڑکے کا جوان لڑکی کا، پھر اس کی آنکھ کے اندر بے باکی آئی، وہ اپنی آنکھ کے ساتھ دنیا کے اندر عزتوں کو دیکھتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ زنا کر بیٹھتا ہے۔ یاد رکھو وہ والدین جو آج اپنے اولادوں کے جوان ہونے کے باوجود اپنے ناک کو دیکھتے ہوئے ہیں، اپنے رسم و رواج کو دیکھتے ہوئے آج شادیاں نہیں کر رہے، ان کی اولاد راتوں کو جاگ کے جتنی بھی برائیاں کرے گی، سب کا گناہ والدین کے ساتھ ہے۔ یہ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اس کے اندر کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی اولادوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، ان کو فحاشیوں سے، بدکاریوں سے بچانا چاہتے ہیں، ان کی شادیاں کرو محترم بھائیو، ان کے نکاح کرو۔ آپ کو روڈ کے اوپر سے، یہ ہمارے پاک ملک کی حالت ہے، آپ کو رات کے وقت 1-2 بجے روڈ سے 200-500 روپے میں کنجری مل جائے گی، جو کہے گی آ کے میرے ساتھ منہ کالا کر لے اور مجھے 500,000 دے دینا۔ بدکاری آسان ہے، نکاح کو مشکل بنا دیا گیا۔ کیوں نہیں ہم نکاح کرتے؟ جی روپیے کوئی نہیں کول، منگنی تے انہیں لگنے نے، اتنے سوٹ، اتنے یہ، اتنے وہ، فلانا یہ، اتنا زیور، یہ وہ، یہ بہانے ہم نے بنا کے نا، یہ جو شیطان نے ہمیں پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں۔ کیسا ہمارا ایمان ہے کہ ہم جھٹ سے شیطان کی انگلیوں کے اوپر ناچنے والے بن جاتے ہیں؟ وہ بندہ کبھی ایمان کا بھی اظہار کرے کہ میں نے نہیں کرنا گناہ، قائم کرے خود کو، استقامت پیدا کرے اپنے دل میں، اللہ کو دکھائے کہ اللہ میں تیرا مومن بندہ ہوں، یہ شیطان مجھے ورگلا رہا ہے، میں نئی گناہ کی طرف جاؤں گا۔ کبھی یہ بھی تو کرو۔ برائیوں کے لیے ہم ضد کر لیتے ہیں، ہم لڑ بھی لیتے ہیں، کبھی ایمان کے لیے بھی تو لڑے ہم۔ تو آنکھوں کو جھکانے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو شخص شادی کر سکتا ہے نا، اس کے پاس ایک اس کی بیوی ہے، اس کا خرچہ اٹھانے کی طاقت ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ نکاح کرے۔ فلیتزوج، وہ شادی کرے۔ آگے بتایا فإنہ اغض للبصر، اس سے اس کی آنکھ جھک جائے گی، اس کی شرمگاہ پاک ہو جائے گی۔ اس سٹینڈ لیں محترم بھائیو، اس اصول پر اپنے بچوں کے ایمان کے محافظ بنے۔ اللہ نے قرآن میں صاف کہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور گھر کے بڑے سربراہ، تو نے صرف خود کوئی آگ سے نہیں بچانا، اپنے ماتحتوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولادوں کو بھی جہنم سے بچانا، ورنہ یہ اولادیں قیامت والے دن گریبان پکڑیں گی، کہیں کہ اللہ یہ ہے ہمارا باپ، اس نے ہماری جس طرح دیگر ضروریات ہے، کھانا پینا، کپڑے جوتے کا خیال رکھا تھا، اس طرح اس نے ہمارے ایمان کا خیال نہیں رکھا۔ اس لیے چودھری صاحب، لمبردار صاحب، اگر آپ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیابیاں پانا چاہتے ہیں نا، تو اپنی آنکھوں میں جھکاؤ پیدا کریں، اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ اگر وہ جوان ہے تو ان کی جلد از جلد شادیاں کریں، خرچے اللہ پورے کرنے والا ہے، اور اللہ راضی ہے یا نہیں؟ وہ بھوکا نہیں مارے گا آپ کو۔ ہر شخص کو اللہ نے اس کا نصیب لکھ کے پیدا کیا ہے۔ کوئی چیز آپ کے نصیب میں نہیں ہے تو آپ لاکھ رسیاں توڑوا لیں، آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اور جو نصیب میں ہے نا، اس کو لینے والے چاہے کتنے ہی کیوں نہ ہوں، کتنے ہی سودے کریں، پیسے لگائیں، یہ کریں وہ کریں، جو آپ کے نصیب میں اللہ سب کی طرف سے چھین کے آپ کو دے دے گا، اور اللہ کے ساتھ کوئی لڑ نہیں سکتا۔
تو اللہ کے نبی نے فرمایا ڈیروں پہ بیٹھنا ہے نا تو وہاں چودھری بن کے، ہمارے ڈیرے کس طرح کے ہوتے ہیں؟ سارے انج بیٹھے نے چودھری، منجے ڈائے نے بڑے بڑے، اندر حکا رکھا ہوا ہے، اور حکے کی وہ جو نڑی ہوتی ہے نا وہ لمبی سی، وہ سلنسر، وہ ہر ایک کے آگے ہے، کبھی وہ سوٹا لگا رہے ہیں، کبھی وہ سوٹا لگا رہے ہیں، کبھی وہ سوٹا۔ اللہ کے نبی نے اس طرح ڈیروں پہ بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ آپ چاہیں یا آپ نہ چاہیں، آپ خوشی سے سنیں یا آپ کو غصہ لگے، ہمارے نبی نے ہمیں ایسی مجلسوں پہ بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ فرمایا وہ مجلسیں کہ جن کے اندر اللہ کا نام و نشان نہیں، نہ اللہ کے نبی کا کوئی تذکرہ ہے، قیامت والے دن ان مجلس والوں کو افسوس ہوگا اپنے اس کیے پہ، حسرتاً الی یوم القیامہ۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ڈیروں پہ بیٹھو، آباد کرو ان کو، لیکن ان ڈیروں کو بھی اسلام کا مرکز بناؤ، ان کو اسلام کی مجلس بناؤ۔ تم چودھری ہو، سردار ہو، اللہ نے تمہیں عزت دی ہے معاشرے میں، تمہارے ڈیرے پہ آ کے سب بیٹھتے ہیں، تم اپنی چودراہٹوں سے اسلام کو عزت دو، اسلام کو ذلیل نہ کرو۔ اعزاز دیا تمہیں اللہ نے، منصب دے دیا ہے، لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ دین کے نقطہ سے، دین کے پوائنٹ سے ان کی اصلاح کریں، ان کی تربیت کریں کہ چلو اللہ نے ماحول بنا دیا، یہ میرے پاس آ جاتے ہیں، میں ان کو نماز کا کہتا ہوں، ان کو روزے کا کہتا ہوں، ان کو دیگر اعمال صالحہ کی دعوت دیتا ہوں، جتنے کرنے والے ہوں گے سب کا اجر آپ کو ملے گا۔ تو یہ محترم بھائیوں پہلا اصول ہے کہ اگر آپ چوکو چراہوں میں، بالخصوص نوجوان اس چیز کو سنیں، آپ چوکو چراہوں میں اگر کھڑے ہوتے ہیں یا دکانوں کے اندر آپ کی جو فرینڈ شپ ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ سارے آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، تو اپنی ان مجلسوں کو جگتے لگانے والی مجلس نہ بناؤ، شیطان کی مجلس نہیں، ان کو ایمان کی، رحمان کی مجلس بناؤ۔ اور اس کا سب سے پہلا اصول غض البصر، اپنی آنکھ میں جھکاؤ پیدا کر۔ اللہ نے مردوں کو علیحدہ حکم دیا، فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی ان مومنوں سے کہیں اپنی آنکھوں میں جھکاؤ پیدا کریں۔ کیا خیال ہے صحابہ کرام ایسے تھے کہ وہ لوگوں کی عزتوں کو دیکھتے تھے؟ کیا صحابیات، اللہ معاف کرے معاذ اللہ، ان کے اندر یہ عادتیں تھیں؟ اس کے باوجود اللہ نے حکم دیا ہے، ایمان والوں کو علیحدہ حکم دیا ہے اور ایمان والی عورتوں کو الگ حکم دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مردوں کو علیحدہ حکم، عورتوں کو علیحدہ حکم دیا ہے۔ آنکھ جھکا کے رکھنی ہے، دیکھنا نہیں ہے کسی کی طرف۔ حضرت عائشہ بیٹھی ہیں، صحابیات بیٹھی ہیں، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبینا صحابی ہیں، وہ آگے، کسی نے پردہ نہیں کیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم پردہ کیوں نہیں کرتی؟ کہا اللہ کے نبی وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتے، وہ نبینا تھے۔ کہا وہ تو دیکھ نہیں سکتے۔ کہا لستما تبصران، وہ کیا تم دونوں بھی اس کو نہیں دیکھ سکتی؟ وہ تو نبینا ہے، وہ نہیں دیکھ سکتا، تم نہیں دیکھ رہی اس کو، پردہ کرو۔ ہمارے نبی کے یہاں تک حکم ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو رستے سے گزرتا ہوا لوگوں کے گھروں میں جھانکتا ہے نا، عادت ہوتی ہے نوجوانوں کو، دین سے دور ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، دین سے دور ہے نا تو پتہ نہیں ہے، گلی میں جاتے ہوئے جس کا دروازہ کھلا ہے بیچتے جان کے اندر کی ہو رہے ہیں، اور کئی ماشاءاللہ چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں۔ اب یہ سردیاں آ رہی ہیں نا، لوگوں نے دھوپ لینے کے لیے چھتوں پہ بیٹھنا ہے، تو کئی نوجوان چھتوں پہ چڑھ کے بنیروں پار لوگوں کے گھر چاٹیاں مار دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، کہا جس گھر میں جھانکا جاتا ہے نا، وہ گھر والے اگر پتھر اٹھا کے اس آدمی کی آنکھ پھوڑ دیں، آنکھ کو نکال دیں، شریعت کی طرف سے ان کے اوپر کوئی فدیہ نہیں ہے، کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ یہ بد نظر بے حیا جن کی آنکھوں میں حیا ہی نہیں ہے، جو لوگوں کی عزتوں کو تاکتے ہیں، چوکوں میں بھی، گلیوں میں بھی، چھتوں پہ چڑھ کے بھی، کہاں پتھر مار کے ان کی آنکھ نکال دو، اسلام تمہیں آزاد کرتا ہے، کوئی فدیہ نہیں ہے، کوئی جرمانہ نہیں۔ یہاں تک حکم ہے۔ اور اللہ کے نبی کے اپنی ذات کے متعلق آتا ہے کہ آپ جب چلا کرتے تھے نا، آپ کی چال کیسی تھی؟ آپ کی چال نہ زیادہ آہستہ چلتے تھے نہ زیادہ تیز چلتے تھے، درمیانی چال تھی اور آپ کی نظریں نیچے جھکی ہوتی تھی۔ یہ ہمارے نبی کی چال کا انداز ہے۔ تو محترم بھائیو، ڈیروں پہ اگر بیٹھنا ہے، چوکو چراہوں میں اگر کھڑے ہونا ہی ہے، اول تو منع ہے، لیکن اگر کھڑے ہونا ہی ہے تو ان اصولوں کو لے کے چلنا ہے کہ سب سے پہلے اپنی نظر میں حیا، اپنی آنکھ کو جھکا کے کھڑے ہونا ہے۔
باقی اگلے جمعہ میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔